بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے واقعے پہ بات کروں۔ کراچی کی چھوٹی بچی معصوم جو مروہ ہے، جس کو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا جو چہرہ ہے وہ پتھر کے ساتھ کچل دیا گیا، اس پہ بات کروں۔ تونسا شریف میں جو زیادتی ہوئی ہے اس پہ بات کروں۔ موٹر وے پہ جو ہماری بہن ہے ان کے ساتھ ان کے بچوں کے سامنے زیادتی ہوئی ہے اس پہ بات کروں۔ کون کون سے کے کیس پہ بات کروں، کون کون سی چیز پہ بات کروں اور کیا بات کروں۔ حکومت کے خلاف بولوں، عوام کے خلاف بولوں، علماء کے خلاف بولوں یا اپنے خلاف بولوں؟ کس کے خلاف بولا جائے تو یہ معاشرہ ٹھیک ہوگا؟ کس کو الزام دیا جائے تو یہ معاشرہ ٹھیک ہوگا؟ کس کے جا کر پاؤں پکڑے جائیں تو ہمارے ادارے ٹھیک ہوں گے؟ کس کو دہائی دی جائے تو یہ سارا معاشرہ ٹھیک ہوگا، عورت کی عزت محفوظ ہوگی؟ دو تین پوائنٹ ہیں جن پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ دل تو بہت دکھا ہوا ہے ان سارے واقعات سے، اسپیشلی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ سارے ہی واقعات جو ہیں وہ بہت دل دکھانے والے واقعات ہیں۔ کسی جگہ چھوٹی بچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی جگہ 3 بچوں کی ماں محفوظ نہیں ہے، کسی جگہ پہ ماں اور بیٹی محفوظ نہیں ہے۔ مطلب عورت ہی جو ہے بیسیکلی ہمارے معاشرے میں ہر طرف سے مرد کا شکار بن رہی ہے۔ مرد تو کہنے نہیں چاہیے ایسے لوگوں کو، نہ مرد سائیکو ہوتے ہیں یہ لوگ، پتہ نہیں ذہنی، ہمارا مائنڈ نہ کیجیے گا لیکن یہ ریئلٹی ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ ہی ذہنی مریض ہے، ذہنی طور پر بیمار لوگ ہیں ہم۔ اتنی زیادہ فرسٹریشن پائی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی ہم وجہ ڈسکس کریں گے اس پہ، پھر اس کا حل کیا ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک جو ہم کر سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں اس پہ۔ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ سب سے پہلے تو جو حاکم وقت ہوتا ہے، آپ کو بات بری لگے اچھی لگے، کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے نہیں آتا ہوں، نہ ہی میں ویوز لینے کے لیے آتا ہوں۔ بیسیکلی میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے یہ پلیٹ فارم استعمال کرتا ہوں، تو اس میں آپ کو اچھی لگے چیز یا بری لگے، یہ میرا اپنی ذاتی رائے ہے۔ سب سے پہلے جو حاکم وقت ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی رسپانسبل ہوتا ہے ایسے واقعات کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل کسی کے گھر میں کوئی اس طرح سے اب ہو رہا ہے، جہلم والا واقعہ جیسے کل پرسوں کی ایک نیوز آئی ہے کہ ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے ایک بچی کو کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ان جیسے واقعات میں تو حکومت سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتی، یہ تو عوام کا، ماں باپ کا، رشتہ داروں کا یہ خود کام ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کرنا۔ بٹ جہاں پہ حکومت سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتی ہے وہاں پہ بھی حکومت فیل ہے۔ اب موٹر وے والا واقعہ جو ہوا ہے، دو گھنٹے تک وہ جو خاتون ہیں ہماری بہن، اللہ ان کو صبر عطا فرمائے، 2 گھنٹے تک وہ مدد کے لیے سب کو پکارتی رہی لیکن کوئی نہیں پہنچا۔ جب یہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد ساری ٹیمیں پہنچ گئی ہیں۔ کتنی ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد ساری ٹیمیں پہنچ جاتی ہیں، فورنزک ٹیمیں بھی پہنچ جاتی ہیں، 28 ٹیمیں پولیس کی پہنچ جاتی ہیں اس کا تحقیق کرنے کے لیے۔ لیکن جب ایک بندہ بے یار و مددگار سڑک پہ، آپ امیجن کر سکتے ہیں اس بے بسی کو امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک سڑک پہ جب وہ درندے آئے انہوں نے ان کی گاڑی کا شیشہ توڑا اور وہ کس طرح سے سڑک پہ اکیلی بھاگی ہوں گی، پھر کہتے ہیں ہم پہ اللہ رحم نہیں کرتا۔ ابھی بھی اس کا بہت رحم ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بگاڑتا وہ، ورنہ ہمارے کرتوت جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیں کہ ہم پہ پتھروں کی بارش ہو جائے۔ اس سے بڑے ظلم جو ہیں وہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتے۔ ویسٹ میں رہتے ہوئے بھی ہمیں 5 سال ہو گئے، یہاں پہ بھی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی ریپ کیسز ہوتے ہیں، لیکن لا اینڈ آرڈر موجود ہے۔ جس جگہ پہ آپ رات کے 3 بجے بھی پولیس کو فون کرو گے نا، ود ان 5 منٹس پولیس آپ کے گھر کے باہر کھڑی ہوگی۔ وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ ہمارا ایریا نہیں ہے، فلاں کا ایریا تو فلاں کا ایریا۔ حکومت جو بیسیکلی ہوتی ہے نا، جو حکومت بنانے کا ایک آئیڈیا تھا نا، ٹھیک ہے، باقی سارے کام تو لوگ خود کر سکتے ہیں۔ حکومت بنانے کا آئیڈیا بیسیکلی جو تھا وہ یہی تھا کہ ہم کچھ لوگ الیکٹ کریں گے، ان کو ہم منتخب کریں گے، تو ان کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ ہماری جان مال اور عزت کی حفاظت،
ٹھیک ہے، ایک میں آپ کو اس شروع سے یہ چیز بتا رہا ہوں، جان مال اور عزت کی حفاظت، اور دوسرا یہ کہ اگر ہمارا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس میں انصاف کر دے. یہ دو بیسیکلی کام ہیں گورنمنٹ کے، اور ان دونوں میں ہماری حکومتیں ہمیشہ سے فیل ہوتی آئی ہیں. یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، صرف اس واقعے کی بات نہیں ہے. ہر ہونے والا انسیڈنٹ جو ہے اس میں ہماری گورنمنٹ، ہمارے معزز ادارے جو باقی ہیں وہ ہمیشہ سے فیل ہوتے آئے ہیں. چند ایک کیسز ایسے ہوں گے جن کے اندر جو ہے بڑا ایک ایفیشینٹلی انصاف بھی پرووائڈ کیا گیا ہوگا اور ہر چیز پرفیکٹلی ہوئی ہوگی. دوسرے نمبر پہ جو رسپانسبل بندے ہیں پہلے ان کی میں بات کر رہا ہوں. ایک تو گورنمنٹ رسپانسبل ہے، حاکم وقت جو ہے وہ رسپانسبل ہے، عمران خان صاحب، عثمان بزدار صاحب، آئی جی، وہ CCPO لاہور، جس نے اتنا غلط قسم کا بیان دیا اس واقعے کے بعد. پھر بعد میں چلو معافی مانگ لیتے ہیں، بس یہ آسان حل ہے. اگلے کی روح زخمی ہوتی ہے ایسے واقعات سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف انسان کو جسم کا درد ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ جو ایک زبردستی سیکس ہے نا، زنا بالجبر ہے، جو وہ ایک عورت کی روح کو زخمی کر دیتا ہے. یہ کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ ریکور ہو جائے گی، جب تک وہ اس دنیا سے جاتی ہے نا تب تک یہ واقعہ اس کے دماغ میں رہے گا اور اس کو اذیت دیتا رہے گا. ایون دو کہ اس کا قصور نہیں ہوتا، اس میں 0% بھی قصور نہیں ہوتا کسی بھی عورت کا جس کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے. اگر پھر سزاؤں کی بات آتی ہے کہ ایسے درندوں کو سرے عام لٹکا دو، تو انسانی ہمدردی کے جو بڑے بڑے علم بردار ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹس، وہ بیچ میں کود پڑتے ہیں، نہیں جی یہ تو انسانیت کے خلاف ہے. جو اس درندے نے کام کیا کیا وہ انسانیت کے لیول کا تھا؟ کیا وہ کام جو اس نے کیا، کیا انسانیت اس کی اجازت دیتی ہے کہ اگر اس کو لٹکا دیا جائے گا اور اس کو سنسار کیا جائے گا تو وہ انسانیت کے منافی ہو جائے گا؟ سمجھ نہیں آتی اس معاشرے کی کہ ہم لوگ کون سی طرف جا رہے ہیں، ہم لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں بیسیکلی. دوسری نمبر پہ میں نے اپنی ایک تحریر لکھی تھی، اس میں میں نے علماء کا ذکر کیا تھا کہ علماء بھی رسپانسبل ہیں اس چیز کے. تو مجھے بڑا اس پہ ہیٹ ملا، بڑے لوگوں نے مجھے کرٹیسائز کیا کہ آپ علماء کو کیسے کہہ سکتے ہیں، علماء کیا کریں، علماء تو واعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں. بے شک دیکھیں، میرا جو نظریہ ہے نا وہ یہ ہے بیسیکلی کہ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، جید علماء جو ہیں ہمارے، جن کی ہم ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، ثاقب مصطفی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، اجمل قادری صاحب، طارق مسعود صاحب، انجینئر جو آج کل ایک بڑے ان کے بھی کلپس چل رہے ہیں، ان لوگوں تک اب ڈائریکٹلی رسائی ایک عام بندے کی نہیں ہے. ڈائریکٹلی رسائی جو ہے ہوتی ہے نا وہ ایک محلے کے مولوی تک ہوتی ہے انسان کی. اور اتنے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں ریپ کے جن میں مولوی بھی ملوث ہوتے ہیں. پھر جب میں وہ بات کرتا ہوں تو موسٹلی لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں سارے ایسے نہیں ہوتے. مجھے پتہ ہے سارے ایسے نہیں ہوتے، بٹ دیکھیں جب اگر ہماری پولیس خراب ہے نا، ہماری پولیس اس طرح سے کام نہیں کرتی ہے، تو جب بھی بات کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری پولیس ہی خراب ہے. ایون کہ ہماری پولیس میں بڑے بڑے اچھے آفیسرز موجود ہیں، لیکن چونکہ اجتماعی طور پر جو ہے میجورٹی جو ہے وہ خراب ہے تو کہا جاتا ہے کہ پولیس خراب ہے. اسی طرح سے مولویوں کی میجورٹی جو ہے وہ خراب ہے تو یہی کہا جاتا ہے پھر کہ مولوی خراب ہے. حالانکہ پتہ تو ہر کسی بندے کو ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. دیکھیں یہ محکمہ جو ہے نا بیسیکلی، یہ جو میں دیکھیں درس و تدریس کا کام ہوتا ہے ان کا، اور یہ سب سے بڑا منصب ہے کیونکہ یہ منصب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، ٹرانسفر ہوا ہے ادھر سے. یہ جب ممبر پہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں نا، جس ممبر پہ بیٹھ کے مولوی واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اسی لیے اس کو ممبر رسول بولا جاتا ہے کیونکہ وہاں سے ہمیں ملا ہے. تو اس محکمے کو، اس ادارے کو مضبوط کرنا ہوگا، اس کا بھی چیک اینڈ بیلنس ہوگا. میرا پرسنلی طور پر ماننا تو یہ ہے کہ اس کو بھی جو ہے نا وہ سرکاری سطح پہ اس محکمے کو رجسٹر کیا جائے
اور پورے پاکستان کے اندر خواہ ایک محلے کی چھوٹی سی مسجد کے اندر بھی جو مولوی بیٹھا ہے وہ گورنمنٹ کو پتہ ہو کہ کون سا مولوی بیٹھا ہے. سارا سسٹم کمپیوٹرائز ہونا چاہیے اور ان کا بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. منتھلی بیس پہ ان سے رپورٹ مانگنی چاہیے کہ آپ نے کیا سکھایا ہے, کیا پڑھا رہے ہیں, کتنے بچے آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں, بچوں کے نام کیا ہیں, ان کی عمریں کیا ہیں. آپ اور میں تو شروع سے ہی ایک چیز میں بول بول کے تھک گیا ہوں کہ پورے پاکستان میں, پورے ملک میں جمعے کے دن ایک خطبہ ہونا چاہیے اور وہ خطبہ کرنٹ افیئر کے ریلیٹڈ ہونا چاہیے. کوئی بھی ملک کے اندر واقعہ ہوتا ہے یا جو بھی کرنٹ افیئر ہے اس کے ریلیٹڈ وہ ہونا چاہیے, اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس چیز کے بارے میں, کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسا مسئلہ موجود نہیں ہے جس کا حل اسلام نے نہ بتایا ہو. دو باتیں یہ ہوگی. تیسری نمبر پہ ہم لوگ عام عوام رسپانسیبل ہیں ایسے واقعات کے. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جو وکٹم ہوتا ہے, جو سروائیور ہے, جو سروائیو کر جاتا ہے اس واقعے کے بعد, جیسے یہ ہماری بہن ہیں, کیونکہ اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے, ان کو صبر جمیل عطا فرمائے, یہ سروائیو کر گئی ہیں. سروائیو کرنے سے مراد یہ ہے کہ مطلب جانی طور پر یہ بچ گئی ہیں, تو یہ سروائیور ہوئی. اور جو وکٹم وہ ہوا جو جیسے مروہ تھی جس کو مار دیا گیا, اس بیچاری, مجھے سوچ کر حیرت ہوتی ہے یار اس بندے کی ذہنی حالت کتنی پست ہے جس نے اس کے ساتھ ایک تو ظلم کیا, زیادتی کی, اور پھر اس کو پتھروں سے اس کا چہرہ کچل دیا. وہ وکٹم ہوئی. تو میں بات کر رہا تھا کہ جو بچ جاتا ہے نا اس کیس میں, ہم لوگ باتیں کر کر کے اور نظروں سے مار دیتے ہیں اس انسان کو, اس کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. سب سے بڑی اگزامپل یہ سی سی پی او لاہور کی ہے آپ کے سامنے, کس طرح سے ان خاتون کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے وہ بندہ. اور صرف یہ ایک سی سی پی او لاہور نہیں ہے, یہ پورے معاشرے کی عکاسی کرتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اسی کو مجرم سمجھا جاتا ہے. بے شک دبے الفاظ میں سمجھا جائے, کھلے الفاظ میں سمجھا جائے, دل میں سمجھا جائے, لیکن موسٹلی جو ہے 50 to 60% لوگ جو ہیں, اور خواتین بھی اس میں بہت بڑی تعداد میں شامل ہیں. ایک محلہ ہے یا ایک گاؤں ہے جہاں پہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اس کے بعد محلے والوں کو پتہ چلتا ہے, موسٹلی مرد حضرات تو چلو ٹھیک ہے اس پہ بات ہی نہیں زیادہ کریں گے, لیکن خواتین آپس میں خسر پھسر لگی رہیں گی کہ اوہو پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی, کیا پتہ خود ہوا ہو. یہ میں ریئلٹی آپ کو بتا رہا ہوں, گاؤں سائڈ پہ بہت زیادہ یہ ہوتا ہے, ایون کہ شہروں میں بھی بہت زیادہ یہ چیز ہوتی ہے. عورت ہی عورت کی دشمن ہے. ایک تو پہلے سے عورت سیف نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر. ہم لوگ رسپانسیبل ہیں خود, کیونکہ ہم رپورٹ نہیں, لوگ رپورٹ کیوں نہیں کرتے. 90% کیسز جو ہیں وہ رپورٹ کیوں نہیں ہوتے ہمارے ملک میں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اسی کو سمجھتے ہیں کہ اس کی عزت اتری ہے, جبکہ عزت تو اس کی اترنی چاہیے جس نے یہ گھنونا کام کیا اس کے ساتھ زبردستی. زیادہ تر لوگ اپنے بیٹیوں بہنوں کو اس لیے چپ کروا دیتے ہیں کہ ہماری عزت معاشرے میں خراب ہوگی. یہ مائنڈ سیٹس چینج کرنا ہوگا, کلچر لے کر آنا ہوگا کہ اگر کسی کے ساتھ خدا خواستہ اس طرح سے ہوتا ہے تو اس کی پشت پہ سارے کھڑے ہوں گے, ہم تمہارے ساتھ ہیں, تمہاری کوئی عزت نہیں خراب ہوگی, تم کرو کیس, بجائے اس کے تانے مار مار کے اسی کو مار دیا جائے. یہ کلچر جو ہے یہ ختم کرنا ہوگا ہمیں. اور سب سے لاسٹ میں جو ہے اپنی ہماری جو بہنیں ہیں پاکستان میں, کیونکہ پاکستان پہلے ہمارے ساتھ یہاں پہ گورے ہوتے تھے نا, تو ہم ان کے ساتھ بحث کرتے تھے. وہ ہمیں کہتے تھے, ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے یا کہیں پہ ہم جب جہاں کام کرتے تھے وہاں پہ, کہ پاکستان سیف نہیں ہے جی. تو ہم ان کے ساتھ بحث کرتے تھے کہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے, ہمارا سافٹ امیج خراب کیا ہوا ہے, یہ ہے وہ ہے. اب جب کوئی کہتا ہے نا تو ہم بحث نہیں کرتے آگے سے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سیف نہیں ہے پاکستان عورت کے لیے, اسپیشلی عورت کے لیے سیف نہیں ہے ہمارا ملک. اور یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بول رہا ہوں کہ ہمارا کنٹری سیف نہیں ہے, کسی کے لیے بھی سیف نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. میں ایک بڑا زبردست کومنٹ پڑھ رہا تھا, ایک
لڑکی نے کیا ہوا تھا ایک جگہ پہ کمنٹ کہ یار دعا کرو کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ غریب ہو تاکہ ان کو سزا ہو سکے. اگر وہ امیر ہوئے تو ان کو کبھی سزا نہیں ہوگی. بااثر لوگوں کو کبھی سزا نہیں ہوتی ہمارے ملک میں. 2 نہیں 1 پاکستان کا نعرہ لگا کر عمران خان صاحب آئے تھے. آج 2 سال ہو گئے. ہم کیوں نہ پوچھیں ان سے کہ آپ نے کیا کیا 2 سالوں میں. ہم سے اسپیشلی میرے سے اندھی تقلید نہیں ہوتی. عمران خان صاحب کو ہم نے بہت سپورٹ کی ہے لیکن ہم اندھی تقلید نہیں کر سکتے. اور سب سے زیادہ بڑی وجہ جو ہے ہم لوگوں کی ناکامی کی اور اس طرح کے واقعات میں بڑھنے کی وہ یہی ہے کہ ہم اندھی تقلید کرتے ہیں. سوری ٹو سے لیکن ہم علماء کی بھی اندھی تقلید کرتے ہیں اور یہ حکمرانوں کی بھی اندھی تقلید کرتے ہیں. ہم ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں ساری زندگی. جو یہ بولتے ہیں ہم مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے مدینہ کی ریاست آپ نے بنانی ہے تو پھر یار ہم یہ نہیں ہو سکتا. میں سمجھ سکتا ہوں اس چیز کو. آپ بھی اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 1-2 سالوں میں مدینہ کی ریاست نہیں بن سکتی. پاکستان 70 سالوں سے بگڑا ہوا ملک نہیں بن سکتا اس طرح سے. کم از کم ایٹ لیسٹ یار آپ کوشش کر سکتے ہو. ادارے اپنے اس طرح سے کر سکتے ہو. آپ مضبوط کر سکتے ہو. لا اینڈ آرڈر کہا جاتا ہے سستا انصاف دیا جائے. سستا انصاف کیا ہوتا ہے؟ انصاف تو مفت اسلام نے کہا ہے. پیسوں کا انصاف تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے. سستا اور مہنگا انصاف کی کیا بات ہوتی ہے؟ سب سے بڑے گناہگار اور سب سے بڑے مجرم ہم عام عوام ہیں جو ہم ان سارے انسیڈنٹس کے بعد بھی ان لوگوں کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں. اگر پوچھو گے تو جو ان کے نام نہاد سپورٹر ہیں وہ آ کے آپ کو اچھی بلی آپ کی درگٹ بنا دیں گے کمنٹس میں کہ تم ہوتے کون پوچھنے والے ان سے. علماء کے بارے میں کوئی بات کرو گے تو تب تو پوری عوام آ جاتی ہے. کوئی اس میں نون لیگ نہیں ہوتی, کوئی پی ٹی آئی نہیں ہوتی. تب تو سارے ہی آگے کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں پتہ کیا. اور علماء سے مجھے سب سے زیادہ جو ایک چیز اختلاف سمجھ لیں آپ ہے کہ کوشچن نہیں کرنے دیتے. ہمارے جو مولوی حضرات ہیں نا, میں بڑے علماء کی بات نہیں کرتا, بڑے اچھے علماء جید علماء بھی موجود ہیں جو خود کہتے ہیں کہ ہم سے جو مرضی کوشچن کر لو ہم آنسر کریں گے اس کا. لیکن ایک محلے کا مولوی جو ہے نا, اگر اس کو نہیں آئے گا تو آپ کو یہ کہہ کر شٹ اپ کر دے گا کہ تمہیں تو استنجے کا طریقہ بھی نہیں آتا, تم کون سے سوال کرنے کے لیے آگے ہو, وضو کا طریقہ تم لوگوں کو نہیں آتا. میں آپ کو ایک ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی ہے, سوری, میں آپ کو ایک ریئلٹی بتا رہا ہوں. ایک میں آپ کو سچا واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک بہن ہے, انہوں نے انسٹاگرام پہ میرے سے ایک کوشچن کیا. آپ میں سے اگر کچھ لوگ جانتے ہوں کہ میں ایک ناول لکھ رہا ہوں آخری عشق, تو اس کے ریلیٹڈ بہت سارے لوگ ہیں. اس میں زیادہ تر قرآنی آیات حدیث مبارک کا تذکرہ ہوتا ہے. تو ایک ہماری بہن تھی, انہوں نے میرے سے ایک کوشچن کیا. ان کا کوشچن ہے بڑا کہ مطلب لاجیکل کوشچن تھا اور مشکل سوال تھا. تو انہوں نے میرے سے پوچھا, میں نے اپنی ناقص عقل کے مطابق اور جو تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے اس کے مطابق ان کو جواب دیا, قرآن سے کوٹ کیا, ان کو بتایا, وہ سیٹسفائی بھی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اگر کوئی مسئلہ ہو تو کیا میں آپ سے کوئی کوشچن پوچھ سکتی ہوں اگر میرے ذہن میں کوئی سوال اور آئے تو. میں نے کہا جی آپ پوچھیں, جب مرضی پوچھیں. تو انہوں نے جو بات بولی نا, تو میں کافی اس چیز سے جو نا حیران ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے قاری صاحب ہیں تو وہ منع کرتے ہیں کہ زیادہ سوال جو ہوتے ہیں یہ انسان کا ایمان کمزور کرتے ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی صحابہ کرام کو منع نہیں فرمایا تھا کہ سوال نہ کرو, تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا. کوشچن جو ہے آپ کے دماغ میں سوالوں کا آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. اگر اس کا آپ کو ایک جواب تھوڑا سا بھی کوئی بتا دے گا نا, آپ آگے سرچ کرو گے. اور یاد رکھیے گا کہ میں ایک بات ہے کہ حق جو ہے اور جو ہدایت ہے نا, وہ ہمیشہ اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے. ہدایت پانے کے لیے ہدایت کا طالب ہونا پڑتا ہے. اور آپ ہدایت کے طالب اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جب آپ کے دماغ میں کوشچن آئیں گے. تو جب سوال آئیں گے تو جواب ڈھونڈو گے نا ان کا. جب سوال ہی نہیں آئیں گے تو جواب کہاں سے ملیں گے؟
اگر تلاش سچی ہو نا تو جواب مل جاتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو خدا بھی مل جاتا ہے، لیکن شرط تو یہ ہے نا کہ کوئی ڈھونڈے تو صحیح، کوئی پہچانے تو صحیح اس کو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو تھوڑی زیادہ لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں رہنے والوں کا، اسپیشلی اپنی عورتوں کا خیال رکھو یار، حفاظت کرو اپنی عورتوں کی۔ اور خواتین سے میری گزارش ہے کہ اپنے پاس لازمی طور پر کوئی چھری چاقو کچھ نہ کچھ لازمی رکھو، کیونکہ یہ وہ معاشرہ نہیں رہا جہاں پہ تم جب چاہے نکلو گی باہر، تم سیف ہو۔ اور کوشش کرو کہ اپنے اکیلی نہ ہی نکلو تو بہتر ہے، کیونکہ اس طرح کے حالات نہیں ہیں۔ یہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ اور دل پہ پتھر رکھ کے کہنا پڑ رہا ہے کہ اکیلی نہ نکلو، اور کیونکہ یہ بہت زیادہ شرم کی بات ہے۔ رات کو 3-3 4-4 بجے بھی یہاں پہ گوریاں اکیلی پھر رہی ہوتی ہیں، اور کوئی کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ ان کو جا کے اس طرح سے ہاتھ بھی لگا دے۔ اور ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس میں دن کو بھی عورت کو نکلنے پر مجھے منع کرنا پڑ رہا ہے کہ اکیلی نہ نکلو، ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔